الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون صلوات. عزیزان محترم، سورہ تین میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون، قسم ہے درخت انجیر کی اور قسم ہے درخت زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے کوہ طور کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء کے ساتھ خلق کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے اس انسان کو انتہائی پستیوں میں ڈھکیل دیا. بنایا تو احسن تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اسفل سافلین سے بچ جاؤ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا انہیں ہم پستیوں سے بچا لیں گے. فلہم اجر غیر ممنون، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں دائمی اجر عطا کریں گے، غیر منقطع اجر عطا کریں گے. بنیادی فکر اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ کسی شخص کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو. کوئی شخص بھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو. بھائی قرآن نے نجات اخروی کی جو ضمانت لی ہے کہ ہم تمہیں آخرت میں نجات دے دیں گے، وہ انہی دو بنیادوں پر: ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر انسان خسارے میں ہے، کوئی انسان خسارے سے بچا ہوا نہیں ہے. فقط اسے بچائیں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے. تو جنت کی ضمانت کل دو چیزوں پہ ہے: ایمان، عمل صالح. توجہ رکھیے گا. آج سے
4000 سال قبل زرتشت کے زمانے میں جو دین پایا جاتا تھا اس دین کے بنیادی اصول 3 تھے: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک۔ دیکھیں میں بہت قدیم زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ 3 اصول تھے بنیادی: پندار نیک، اچھا سوچو، گفتار نیک، اچھی بات کہو، کردار نیک، اچھا کام کرو۔ آپ نے دیکھا کہ 3 بنیادی اصول قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور آج کے مغربی مفکرین کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تینوں اصول ان تینوں اصولوں پر عمل درآمد ہو جائے تو پوری دنیا سدھر جائے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں۔ پندار نیک، صحیح سوچو، گفتار نیک، صحیح بولو، کردار نیک، صحیح کام کرو۔ بھائی صحیح اسی وقت بولے گا جب سوچ صحیح ہو۔ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ صحیح انسان صحیح بات اسی وقت کرے گا جب سوچ صحیح ہو، اور سوچ ہی کا نام ہے ایمان۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچے گی میرے سننے والوں تک؟ اسی کا نام ہے ایمان۔ تو پندار نیک اور گفتار نیک کو قرآن نے ایک لفظ میں لیا: آمنو، ایمان لاؤ۔ آمنو، ایمان لاؤ۔ اگر سوچ اچھی ہوگی، اگر فکر اچھی ہوگی تو تمہاری زبان سے بات بھی اچھی نکلے گی۔ تو آمنو میں دونوں کو کور کیا۔ اور اب کردار نیک، عمل الصالحات۔ بھائی توجہ رہے، اچھے عمل کرتے رہنا، اچھے عمل کرتے رہنا۔ اگر اچھے عمل کرتے رہو گے، توجہ، لیکن تبعیض میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا ہوں، اگر اچھے عمل کرتے رہو گے اور صحیح ایمان پہ قائم رہو گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں قیامت میں جنت دیں گے۔ تو اب اسے نظام حیات انسانی کہو یا دین کہو، انہی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ میں دیکھو تمہید میں تھوڑا سا وقت لوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اس کا نام ہے دین، اور اسی کو کہہ لو نظام حیات انسانی۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک نظام حیات بنایا اور ایک دین بنایا۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پڑھے لکھے مجمع سے کہ جناب ہوگا دین کی ضرورت ہے کیا؟ بھائی دین کی ضرورت کیوں محسوس ہو؟ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، پوری دنیا میں تعلیم عام ہو گئی ہے، تو ہم خود سمجھ لیں گے برے کو اور اچھے کو، ہم خود جانچ لیں گے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ دین کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی توجہ رکھنا، دین کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب سنو، انسان کے مزاج میں بستیاں بسانا۔ انسان وہ مخلوق ہے جو تنہا نہیں رہتی، بستیاں بسا کے رہتی ہے۔ تو انسان کا مزاج ہے بستیاں بسانا۔ جب بستیاں بسیں گی، بھائی توجہ رکھنا، جب بستیاں بسیں گی تو انسانوں میں تصادم ہوگا، جب تصادم ہوگا تو معاشرے میں انتشار ہوگا، جب انتشار ہوگا تو بستیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا نگہبان موجود ہو جو تصادم کو بھی روکے، انتشار کو بھی روکے۔ پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک؟ دیکھو تمہید میں نے عرض کیا نا کہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جس مرکز فکر تک لے جانا ہے اس مرکز فکر تک ان تمہیدوں ہی کے ذریعے جانا ہے۔ تو اب ایک ایسے کی ضرورت ہے جو اس معاشرے پہ کنٹرول رکھے، اس معاشرے کو اپنے قابو میں رکھے۔ توجہ رکھنا، اس معاشرے کو اپنے قابو میں رکھے۔ بچہ جب کھیلتا ہے، کل شب میں رضویہ سوسائٹی کی وہاں بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، بچہ جب کھیلتا ہے تو کھیل میں اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، لیکن اگر بچے کو یہ احساس ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا ہر عمل کنٹرول میں رہے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی توجہ رکھنا، بچہ جب تک یہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت
عمل میں سرکشی ہوتی ہے، تعدی ہوتی ہے، عمل حد سے بڑھ جاتا ہے، اور بچے کو جب احساس ہو جائے کہ کوئی میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے تو بچے کے عمل میں احتیاط پیدا ہو جائے گی۔ اگر خدا کے تصور کو معاشرے سے نکال دو تو تم ایک دن امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ پہنچائیے بات۔ تمہیدی منزلوں میں روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، بھائی سنتے جانا۔ تو ایک اللہ دیکھ رہا ہے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال و افعال کو۔ کہنے لگے کہ بھائی دیکھتا تو قانون بھی ہے، اگر کوئی غلطی کرو تو قانون سزا دے دیتا ہے۔ قانون میں اور اللہ میں فرق سمجھ میں آیا؟ قانون اپنی آنکھ کی رینج میں دیکھتا ہے۔ دیکھو میں نے بہت آسان کر دیا۔ قانون اپنی نگاہ کی حد میں دیکھتا ہے۔ ویران جنگلوں میں، سنسان سڑکوں پر، بند کمروں میں قانون کی رسائی ممکن نہیں ہے، تو جہاں قانون نہ دیکھے وہاں خدا دیکھ رہا ہے۔ جہاں قانون نہ دیکھے وہاں خدا دیکھ رہا ہے۔ تو ایک دیکھنے والا خدا، سنتے جاؤ، اس لیے کہ بہت آرام کے ساتھ کسی مرحلے فکر تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک دیکھنے والا خدا، اور اب دوسرا اور بھی ہے دیکھنے والے۔ کہیں بھی کرو، کوئی کام کہیں بھی کرو، بند حجرے میں کرو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کے کوئی کام کرو، سنسان علاقوں میں جا کے کوئی کام کرو، ایک تو اللہ دیکھ رہا ہے اور کچھ اور بھی ہے دیکھنے والے۔ اور سورہ انفطار میں آواز دی، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ اپنے کو کہیں اکیلا نہ سمجھنا، یہ داہنے بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا مجلس پڑھ کے تو میرے بزرگ جناب غلام نقی رضوی صاحب نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا کہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں اور اس کتاب پر کمنٹ کریں۔ کتاب کا نام نہیں لوں گا، کتاب کا نام نہیں لوں گا، مصنف کا نام نہیں بتلاؤں گا، اس لیے کہ ممبر مبارک ناموں کے لیے ہے، منحوس ناموں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے کہ مجھے جتنا بھی وقت مل سکا میں نے پوری رات اس کتاب کو دیکھا، اور تین ہی اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض امامت پر کہ امامت کوئی ادارہ نہیں ہے، دوسرا اعتراض ولایت پر کہ ولایت کوئی شے نہیں ہے، علی ولی اللہ یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے، تیسرا اعتراض غدیر پر کہ غدیر کا واقعہ علی کی امامت کو ثابت نہیں کرتا۔ تو اب میں پوری تمہید کو ایسے مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں جہاں امامت اور توحید جمع ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ مجھے ان تمہیدوں میں اپنے سننے والوں کو روک لینا ہے۔ تو اب کتنے ہو گئے دیکھنے والے؟ ایک اللہ، دو فرشتے۔ غالب کا شعر یاد ہے؟ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ تو اب ایک اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ دو فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور ان فرشتوں کے لکھنے پر غالب کو اعتراض ہے۔ اچھا اعتراض بھی بڑا معقول ہے، بھائی توجہ رکھنا، میں کسی کے اعتراض کو یوں ہی رد کر دینے کا عادی نہیں ہوں، بڑا معقول اعتراض ہے۔ فرشتے کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، ٹھیک ہے نا، نہ نیند آئے، نہ اس میں خواہشات ہوں۔ ہم میں تو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، تو بھائی ہم نے کس سبب سے یہ کام کر لیا فرشتے کو کیا معلوم؟ تو وہ تو لکھ کے نکل گیا۔
اب اگر ہم نعوذ باللہ من ذالک نماز صبح کے وقت سوتے رہے، سننا، اگر ہم نماز صبح کے وقت سوتے رہے اور فرشتے نے لکھ دیا کہ اس شخص نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو ہم قیامت میں چیلنج کر دیں گے کہ اسے کیا معلوم اس فرشتے کو نیند ہوتی کیا ہے. ہم دیکھو غالب نے بڑی پتے کی بات کہی ہے کہ ہم اسے چیلنج کر دیں گے کہ بھئی اسے کیا معلوم کہ نیند کیا ہوتی ہے اور نیند کی اہمیت کیا ہے. تو جب تک ہمارا آدمی گواہی نہ دے، جب تک ہمارا آدمی گواہی نہ دے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اسی لیے سورہ توبہ میں آواز دی قل اعملوا، جاؤ عمل کرتے رہو. قل اعملوا، جاؤ عمل کرتے رہو، اچھا عمل کرو برا عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، محمد بھی دیکھ رہا ہے، کچھ خاص مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب یہیں سے تو میں آگے بڑھوں گا اور کسی مرحلے تک اپنے سننے والوں کو لے کے جاؤں گا. لیکن آیت کو پھر سننا، قل اعملوا، رسول کہہ دو عمل کرو، جو چاہے کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ، فَسَيَرَى، یرا کے معنی دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. فَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. وَرَسُولُهُ، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ مومنین ہیں، کچھ مومنین ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. تو اب بڑی معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ جو مومنین کا مجمع ہے یہ سامنے تو دیکھ رہا ہے، پیچھے نہیں دیکھ رہا. بھائی ہے ایسا یا نہیں کہ اب یہ جو مجمع میرے سامنے مومنین کا بیٹھا ہوا ہے، سامنے تو سب دیکھ رہے ہیں نا، لیکن پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ خود میں اگر مومن ہوں، یہ اگر ذہن میں رہے، خود میں اگر مومن ہوں تو سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. اور آیت کہہ رہی ہے کہ کچھ ایسے مومنین ہیں، کچھ ایسے مومنین ہیں جو ہر عمل کو دیکھتے ہیں. بھائی نہیں میں بات کو مزید واضح کروں گا. بھائی مجھے جانا ہے نا امامت تک، اور جب امامت تک جانا ہے تو یہ جملے تو سنتے جاؤ نا. کچھ مومنین ہیں، کچھ مومنین ہیں جو ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک، میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال اسی ممبر سے ایک آیت کوٹ کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. لفظ اطیعوا 2 مرتبہ آیا. اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، اور اے ایمان لانے والو رسول کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ایک لفظ اطاعت میں خدا اور رسول دونوں شامل نہیں ہیں. خدا کے لیے لفظ اطاعت الگ ہے، رسول کے لیے لفظ اطاعت الگ ہے. توجہ رکھنا، اس لیے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی یہ فرق کیوں کر دیا؟ یہ 2 لفظ 2 اطیعو کیوں ہے؟ یہ 2 لفظ الگ الگ اطاعت کے کیوں ہے؟ تو خدا کی اطاعت ہے اصلی، جیسی خدا کی اطاعت ہے ویسی رسول کی اطاعت نہیں ہے. توجہ رہے. تو جہاں فرق ہو اطاعت میں، نہیں لفظ بدل رہا ہوں، جہاں فرق ہو صفات میں وہاں لفظ 2 ہو جائے، وہاں لفظ 2 ہو جائے. تو اب اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ قل اعملوا فسيرى الله ويرى رسوله ويرى المؤمنون. بھائی رویت کا لفظ ایک ہے، جیسا خدا دیکھ رہا ہے ویسا محمد دیکھ رہا ہے، ویسے وہ مومنین دیکھ رہے ہیں. ایک لفظ ہے. پہنچ رہی ہے نا بات، آ گئی نا بات کچھ مومنین تک. تو اب دنیا بتلا دے کہ وہ مومنین کون ہیں. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور اس بات کو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کس طریقے سے پیش کروں. بھائی ہے نا کچھ مومنین، کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے ہیں. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ آپ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس بات کو اگلی بات کے لیے دلیل بناؤں گا. قل اعملوا
فسیر اللہ ورسولہ والمؤمنون، رویت ایک، جیسا اللہ دیکھے، بھائی توجہ ہے، جیسا اللہ دیکھے ویسا ہی رسول دیکھے، ویسا ہی مومنون دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ رویت ایک ہے. طے ہو گئی نا بات. اور اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی رکوع میں زکات دینے والا ہے. انما ولیکم، لفظ ولی ایک، جیسی ولایت اللہ کی ویسی محمد کی ویسی آل محمد علیہ السلام کی. پہنچ رہی ہے بات؟ آیت پہنچ گئی میرے محترم سننے والوں تک. پھر سنو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے ایک، ورسولہ، اس کا رسول ولی ہے. لفظ ولی دو نہیں ہے، ولی ایک ہی ہے. تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور تمہارا ولی وہ ہے جو مومن ہے. پچھلی آیت سے متصل ہو گئے یا نہیں؟ مومنون دیکھ رہے ہیں. جو مومن ہے، نماز پڑھتا ہے اور رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے. بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ ایسے مرحلے پر ایک ایسا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو جملہ میرے سننے والوں کو ہمیشہ یاد رہے گا. انما ولیکم اللہ، اللہ ورسولہ، اس کا رسول. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس ٹھیک ہے نا؟ آیت کا ترجمہ واضح ہو گیا نا میرے سننے والوں تک؟ پر اور وہ جانتے ہیں کہ رکوع میں انگوٹھی کس نے دی تھی، یہ سب کو معلوم ہے. اس کی طرف اپنے سننے والوں کو لے کے نہیں جاؤں گا. اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی تمہارا ولی اللہ ہے، ٹھیک، کیا دل میں کہو گے، زبان سے نہیں کہو گے؟ ایمان نام ہی ہے. بھائی توجہ رہے، تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا. تو اگر اس آیت پر اقرار باللسان کے بڑی زبان سے کہنا، اگر اس آیت پر ایمان ہے تو جب آیت کہے انما ولیکم اللہ تو کہو لا الہ الا اللہ. جب کہے برسولہ تو کہو محمد رسول اللہ. اور جب کہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ تو کہو علی ولی اللہ. نہیں ابھی کہاں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے علی ولی اللہ بھی ٹھیک ہے. دیکھو کس طریقے سے پیسرے بدلتے ہیں لکھنے والے کس طریقے سے پیسرے بدلتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ اتنا سا کلمہ، رسول کے لیے محمد رسول اللہ اتنا چھوٹا سا کلمہ. اور جب علی کا نام آ گیا تو علی ولی اللہ ہے، وہ وسیع رسول اللہ ہے، وہ خلیفۃ بلا فضل. ایسا لگتا ہے جیسے ٹرین چل رہی ہو. اچھا اعتراض ہے نا؟ اعتراض میں تو دم ہے. اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ، رسول کے لیے محمد رسول اللہ، اور علی کے لیے علی ولی اللہ ہے، وہ وسیع رسول اللہ ہے، وہ خلیفۃ بلا فضل. بھائی عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی اب مجھ سے جواب نہ لو کہ یہ ٹرین کیوں چلائی. آیت دیکھ لو، آیت میں انما ولیکم اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ورسولہ ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اور اب کہنے لگا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ اللہ ٹرین کیوں چلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ عجیب ہے. جی
کچھ پتا چلا نا کہ کچھ ولی ہیں، اب انہیں ولی کہو، مومنون کہو، امام کہو، کچھ ہیں، اور میں کیا کروں؟ میری بڑی مجبوری ہے کہ مصنف نے یہ لکھ دیا کہ 12 کی تعداد کہیں سے ثابت نہیں ہے. میری بڑی مجبوری ہے کہ مصنف نے لکھا کہ 12 کی تعداد کہیں سے ثابت نہیں ہے. کیا بتاؤں کہ بخاری شریف میں 12 کی تعداد موجود ہے؟ بھائی کم سے کم بخاری شریف تو پڑھ لو. کیا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ صحیح مسلم میں بھی 12 کی تعداد موجود ہے؟ کیا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مسند ابو داؤد میں بھی 12 کی تعداد موجود ہے؟ کیا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ترمذی شریف میں بھی 12 کی تعداد موجود ہے؟ کیا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مسند طیالسی میں بھی 12 کی تعداد موجود ہے؟ کیا آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کنز العمال میں ملا متقی ہندی ہے، بہت بڑے محدث گزرے اپنے زمانے کے، انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا سیکون الائمۃ بعدی 12. دیکھو پوری روایت ابھی نہیں پڑھی میں نے، لیکن سن تو لو. سیکون الائمۃ بعدی 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی. بھائی سن رہے ہو؟ یعنی رسول نے کمال کیا. دیکھو اب ذرا آج کھل کے روایات میں گفتگو ہوگی. رسول نے کمال کیا، کہنے لگے میرے بعد امام 12 ہوں گے، پہلا علی، آخری مہدی. درمیان کے لوگوں کے نام اس روایت میں نہیں لیے، تو اب جو بھی ہوں گے درمیان میں وہ یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے. بھائی میں کیسے پہنچاؤں اپنے جملوں کو؟ پہلا علی، آخری مہدی، درمیان میں جو ہوں گے وہ علی و مہدی جیسے ہوں گے، بے عیب ہوں گے، عیبدار نہیں ہوں گے، ناقص نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ناقص کی تو قربانی بھی قبول نہیں ہے، امامت کہاں سے مل جائے گی؟ پہنچ رہے ہو نا بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اب جاؤ، ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو کتاب عربی میں بھی ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہے، اس کا ترجمہ ترکی زبان میں بھی ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی ہے. ینابیع المودت، بڑی مشہور کتاب ہے. اچھا اب ذرا یہ کتاب متعارف ہو جائے تو پھر روایات کے سننے کا لطف ہے. پہلے میں کتاب کا تعارف تو کرا دوں. یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک سے پہلے جو بادشاہت قائم تھی ترکیہ میں، ان کا بادشاہ کہلاتا تھا خلیفۃ المسلمین. ٹھیک، خلافت عثمانی کے نام سے مشہور تھی. تو بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ خلیفۃ المسلمین. اور جب وہ خلافت ڈاواڈول ہوئی نا، تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس خلافت کی تائید میں تحریکیں چلائیں، اور وہ نغمہ اور وہ نعرہ بڑا مشہور ہے، جان بیٹا خلافت پر دے دو. تو ٹھیک، یعنی خلافت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، امامت پر جان دینے کے لیے تیار نہیں. عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. بھائی سنتے جانا، آرام آرام سے سنتے جانا. اچھا، تو جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کہلاتا تھا خلیفۃ المسلمین، اور اس مملکت میں جو سب سے بڑا عالم دین ہوتا تھا وہ کہلاتا تھا شیخ الاسلام. ٹھیک، ایک شیخ الاسلام گزرے، شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ. یہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ینابیع المودت. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کتاب کتنی اہم ہے؟ ینابیع المودت، مودت کے چشمے. اور اس کتاب کا تعلق آل محمد علیہ السلام سے ہے. انہوں نے چیپٹر قائم کیا کہ رسول نے کہا میرے بعد خلیفہ 12 ہوں گے، میرے بعد نقبہ 12 ہوں گے، میرے بعد امام 12 ہوں گے. ٹھیک، اس کے بعد ایک باب قائم کیا کہ وہ 12
ان کا نام کیا ہے؟ بھائی مختے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات. جانتے ہیں وہ بات کیا آئی؟ پیغمبر اکرم نے ایک موقع پر یہ فرما دیا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب جہنمی ہے، اور ہر ایک اپنے کو وہ ایک سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا اب آپ مجھ سے حوالہ مانگیں گے کہ یہ روایت آپ نے کہاں سے پڑھ دی؟ میں ہر کتاب میں یہ روایت ملے گی، اور خصوصیت سے علامہ عبد الکریم شہرستانی کی الملل والنحل میں یہ روایت درج ہے. تو ہر ایک اپنے کو ایک سمجھتا ہے، باقی کو ناری سمجھتا ہے. بھائی ہے تو یہی. تو اب میں کیا کروں؟ اب یہ میری مجبوری ہے، سنتے جانا. اب یہ میری مجبوری ہے. نمازیں سب پڑھتے ہیں سارے فرقے، روزے سارے فرقے رکھتے ہیں، حج سارے فرقے ادا کرتے ہیں، زکات سارے فرقے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جتنے شاعر اسلامی ہیں سارے اذان سارے فرقے دیتے ہیں، مسجدیں سارے فرقے بناتے ہیں. تو جب سارے ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں تو پھر 72 کو جنت میں جانا چاہیے اور ایک کو جہنم میں جانا چاہیے. تو ہے کوئی ایک ایسا کام ہے کوئی ایک ایسا کام جو ایک میں ہے 72 میں نہیں ہے؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے بات. اب دیکھو یہ سلسلہ گفتگو مسلسل رہے گا. امامت پہ بھی عرض کروں گا، ولایت پہ بھی عرض کروں گا، غدیر پہ بھی عرض کروں گا. اب میرے پاس دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اب کوئی ایک ایسی بات ہے، توجہ رکھنا، جو ایک میں ہے 72 میں نہیں ہے. تو 72 ہر بات کا متفق صحیح. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. اور اسے نوٹ کرو، ذہن کے اندر محفوظ رکھو. 12 امام، 12 خلیفہ، 12 نقیب. ممکن ہے کہ کسی اور نام سے بھی پیغمبر نے یاد کیا ہو، لیکن یہ 3 لفظ تو مسلسل روایتوں میں آئے ہیں. ٹھیک؟ خلفائے راشدین 4، ٹھیک ہے نا؟ خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنی عباس 37، حاضر امام 52، داعیان مطلق 49. 12 کا عدد سوائے ہمارے کہیں اور نہیں ملتا. پہنچ رہی ہے نا بات؟ میرے محترم سننے والوں تک بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا تو اب یہ فیگر ذہن میں رہیں گی نا کہ 12 کا عدد جو رسول کی زبان مطہر سے نکلا تھا وہ ہمارے علاوہ کہیں اور نہیں ملتا. اب ہم پھر واپس جا رہے ہیں یہ نبی المعدت کی طرف. ایک باب قائم کیا کہ یہ ہے کون؟ یہودی آیا. اچھا تینوں واقع ایک ہی باب کے اندر ہیں، اور میں تینوں واقعوں کو سرسری طور پہ بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، میں رکوں گا نہیں. یہودی آیا، کہنے لگا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کا نام اس طریقے سے میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہودی کے قول کو نقل کر رہا ہوں. محمد کچھ پوچھوں؟ کہا پوچھ. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے بعد تمہارے اوصیہ کتنے ہوں گے؟ کہا 12. کہا 12. بھائی توجہ رہے. کہا کہ ان اوصیہ کے نام بتلا سکتے ہو؟ بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. تو کہا کہ ایک تو یہ علی ہے پہلا، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد حسین ہے، اس کے بعد پھر علی ہے، اس کے بعد محمد ہے، اس کے بعد جعفر ہے، اس کے بعد موسی کاظم ہے. 12 اماموں کے نام لیے، اور ہر نام پہ وہ کہتا گیا صدقتا صدقتا صدقتا. محمد تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا. جب 12ویں کا نام لیا تو کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. بھائی روایت کے مغز تک میرے سننے والے پہنچے یا نہیں؟ بھائی وہ
نام اپنے پاس سے لے کے آیا تھا، صرف رسول سے تصدیق کروانا چاہ رہا تھا. نام اپنے پاس سے توریت سے لے کے آیا تھا، وہ تو صرف رسول سے تصدیق کروانا چاہ رہا تھا. تو اب عجیب بات ہے کہ موسیٰ یہودیوں کو بتلا جائے کہ محمد کے 12 امام ہوں گے اور رسول مسلمانوں کو نہ بتائے. عجیب ہے نا. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، اپنے سننے والوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک روایت، دوسری روایت ابو عمارہ سے، وہ بھی یہودی ہے اتفاق سے. پوچھنے لگا آپ کے کتنے وسیع؟ کہا 12. اچھا یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میں اپنے گھر کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں. اب یہ عجیب کمال کی بات ہے نا کہ کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو اپنے مطلب کی چیزیں اسے نظر آ جاتی ہیں، رسول کے مطلب کی نظر نہیں آتی. ٹھیک. یہودی آیا، کہا تمہارے وسیع کتنے؟ کہا 12. کہا نام گراؤ. کہا پہلا علی ابن ابی طالب، دوسرا حسن ابن علی، تیسرا حسین ابن علی، چوتھا علی ابن الحسین، پانچواں محمد ابن علی، چھٹا جعفر ابن محمد. اب نام لیے ولدیت کے ساتھ، اب نام لیے ولدیت کے ساتھ. 12ویں امام تک رسول نے، جنابی المعدد گواہ ہے کہ رسول نے ولدیت کے ساتھ نام لیے. تو اب جہاں ولدیتیں مشکوک ہوں گی وہاں اس روایت سے دشمنی ہوگی، محبت نہیں ہوگی. پہنچ رہی باتیں پہنچ رہی ہیں نا، باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. تو 2 روایتیں ہو گئی. پہلی روایت صرف نام گنا دی ہے، ٹھیک. دوسری روایت نام میں ولدیت بتلایا. اور اب تیسری روایت بتاؤں. کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ اولو الامر کون ہیں؟ یہ اولو الامر کون ہیں؟ سنیں گے. کہنے لگے علی مرتضی، حسن مجتبی، حسین سید الشہداء، علی زین العابدین، محمد باقر علم النبیین، جعفر الصادق. اب لقب کے ساتھ بتلایا. پہلے میں صرف نام تھا، دوسری روایت میں ولدیتیں تھیں، تیسری روایت میں القاب ہے. القاب ہے، ابھی آئے نہیں، امام ابھی آئے نہیں. القاب ہیں. اب میں زیادہ اپنے سننے والوں کو آج کی حد تک زحمت نہیں دوں گا. میں تقریر کو اپنے آخری مرحلوں سے قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ قائد اعظم کا نام کیا تھا؟ محمد علی جناح. ٹھیک. ان کے ماں باپ نے نام کیا رکھا؟ محمد علی جناح. قائد اعظم کب سے کہنا شروع کیا؟ جب انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، مسلمان جمع ہوئے ان کے گرد اور انہوں نے ایک نئی مملکت کا جغرافیہ تشکیل دے دیا تو اب کہا جانے لگا قائد اعظم. ٹھیک. اچھا اقبال شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال، باپ نے اور ماں نے نام کیا رکھا؟ محمد اقبال. جب شعر کہے، اچھے شعر کہے، مسلمانوں کو پیغام دیا تو کہا جانے لگا شاعر مشرق. بھائی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نام پہلے رکھا جاتا ہے اور کردار دیکھ کے لقب دیا جاتا ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے نام رکھا جاتا ہے اور کردار کو دیکھنے کے بعد لقب دیا جاتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں بھیا، ایسے لوگ ہیں کہ اپنے کردار پر عالم ارواح سے مہر لگوا دیا ہے. بھائی دیکھ رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو نا. اس کا نام ہے امامت، اس کا نام ہے امامت. ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ قرآن میں امامت کی کوئی آیت نہیں ہے جو ان اماموں پہ دلیل ہو. بھول گئے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم.
ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اللہ تو بلا رہا ہے امام کے ساتھ، تم اگر خلیفہ کے ساتھ چلے گئے تو حشر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ عجیب ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہر انسان کو 1996 کے انسان کو بھی امام کے ساتھ بلایا جائے گا، صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا. کیا کمال کی آیت ہے. میں نے تو پوری آیت بھی نہیں پڑھی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب انسان کیا ختم ہو گئے؟ اچھا کیا 5 سال بعد ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے نا. قیامت نہ معلوم کب آئے. اور انسان بلایا جائے گا امام کے ساتھ. تو جب تک انسان باقی ہے تب تک ایک امام باقی ہے. سیدھی بات. ٹھیک ہے نا؟ بات اب کچھ امامت سمجھ میں آئی، 12 کی تعداد سمجھ میں آ گئی. تو قرآن نے تو اچھے امام بھی بتائے ہیں، برے امام بھی بتائے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھے بتا کے رک گیا ہو، برے امام بھی بتائے ہیں. اور ہر دور میں اچھے بھی رہے برے بھی رہے امام. سورہ قصص میں آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے انہیں امام بنا دیا. یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں. اور یہی بات ذرا سی بدل کے سورہ سجدہ میں فرمائی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے انہیں امام بنا دیا، وہ ہمارے حکم سے فریض ہدایت کو انجام دیتے ہیں. کیوں امام بنایا؟ اس لیے کہ ثابت تھے. اچھے امام جو ہمارے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں. اور اب برا امام بھی سنتے جاؤ. دیکھ لینا قرآن میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. کچھ ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اب اتنی بڑی پرابلم ہے کہ قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے اچھے امام ہیں، دوسرے مقام پر کہتا ہے برے امام ہیں. اب ہم کیسے پہچانے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو قسم خدا کی آیت میں خود ہی بتلا دیا کہ کون برا امام ہے کون اچھا امام ہے. سنو جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرے وہ اچھا امام بتاؤ جو رہے. اور اب برا امام جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. پروردگار کیسے پہچانے؟ اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنتاً. یہ برے امام وہ ہیں کہ ہم نے اس دنیا ہی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. وہم فی الآخرۃ من المقبوحین، اور آخرت میں وہ لوگ بڑے قبیح ہوں گے. تو بس میری تقریر تمام ہونے والی ہے. موسیٰ، اب میں آپ کے عہد کی بات ہی کر رہا ہوں، موسیٰ اپنے دور کے اچھے امام اور اسی دور کا برا امام فرعون. بس ٹھیک ہے نا؟ دیکھو میرے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے اور آج میں یہ چاہ رہا تھا
کہ اس وقت سے پہلے اپنے محترم سننے والوں کو سے اجازت لے لوں، لیکن اب بات چھڑ گئی تو یہ سنتے جاؤ بھئی، یہ 2 جملے سنتے جاؤ. بہت مختصر مسائل پڑھوں گا لیکن ابھی میں مسائل تک نہیں پہنچا. موسیٰ اپنے زمانے کے بہت اچھے امام، اللہ کے بنائے ہوئے امام. اچھا، فرعون اسی زمانے کا برا امام. یاد ہے کچھ سورہ بقرہ میں پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ نے آدھی رات کو اپنی قوم کو جگایا اور کہا چلو فرعون کی عملداری سے اور فرعون کی حکمرانی سے نکل بھاگیں. موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے چلے. سننے والی بات ہے، جب موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے چلے جا رہے تھے تو پہیوں کی آوازوں نے فرعون کے سپاہیوں کو جگا دیا. اور اب جو انہوں نے منظر دیکھا کہ موسیٰ اپنی پوری قوم کو لیے جا رہے ہیں تو جا کے فرعون کو جگایا. آدھی رات کا وقت ہے، فرعون جاگا، کہا بات کیا ہے؟ کہا موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا، کیوں جا رہے تھے؟ بڑے طویل مباحث ہیں. اس لیے کہ موسیٰ کی قوم فرعون کے غلام تھی اور موسیٰ چاہتے تھے کہ ان کی قوم آزاد ہو جائے. چلے موسیٰ، فرعون جاگا. فرعون نے کہا لشکر تیار کرو، ہم موسیٰ کی قوم کو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، پھر گرفتار کر کے لائیں گے. آگے آگے موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ. چلتے چلتے ایک منزل آئی کہ آگے سمندر تھا. بھئی یہ واقعہ سننے کے قابل ہے. آگے سمندر تھا. کہنے لگے وہ جو موسیٰ کے ساتھ تھے، لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے تمہارے چکر میں آ کے. دیکھو ایسے بھی تھے، ٹھیک ہے نا. لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ خاموش ہے. فرعون کا لشکر بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. پیچھے بھی موت، فرعون کا لشکر، آگے بھی موت، سمندر. ایک مرتبہ موسیٰ پر وحی آئی، وضرب بعصاک البحر، یہ جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پانی پر مارو. موسیٰ نے عصا پانی پہ مارا، پانی شک ہوا. کہا چلو چلو اب تو نجات کا راستہ مل گیا نا. کہنے لگے ہم تو 12 قومیں ہیں. اچھا، بنی اسرائیل کی 12 قومیں تھیں، یہ ذہن میں رکھنا. ہم تو 12 قومیں ہیں. اب یہاں مسئلہ درپیش یہ ہوگا کہ پہلے کون سی قوم جائے، بعد میں کون سی قوم جائے. موسیٰ پھر خاموش. اچھا، دیکھ رہے ہو موسیٰ کے ساتھی پھر وہی آئی، پھر عصا مارو. 12 راستے موسیٰ نے پیدا کیے. میرے پاس اب وقت نہیں رہا. 12 راستے موسیٰ نے پیدا کیے اور کہا کہ اب تو چلو. چلے. پانی کی دیواریں ہیں نا بیچ میں. اب کچھ نہیں معلوم کہ ادھر والوں کا حشر کیا ہوا، ادھر والوں کو کچھ نہیں معلوم. کہنے لگے موسیٰ جب تک کہ ہمیں یہ خبر نہ ہو کہ ان کا حشر کیا ہوا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. کہا پھر کہا کھڑکیاں بناؤ. نہیں، کمال ہے. جاؤ دیکھو قصص الانبیاء میں ان واقعات کو. کچھ تھوڑا سا قرآن میں ہے، باقی تفسیر قصص الانبیاء میں ہے. موسیٰ نے کھڑکیاں بنائی. ادھر بھائی سننا، ادھر موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی باہر نکلا اور ادھر ہمت ہوئی، توجہ رکھنا، ہمت ہوئی فرعون کو کہ جب موسیٰ اپنی قوم کو لے جا سکتے ہیں تو میں اپنے لشکر کو لے کے کیوں نہیں جا سکتا. فرعون نے اپنے لشکر کو ڈال دیا اسی پانی میں. اب موسیٰ بھی پانی میں، ان کی قوم بھی پانی میں، فرعون بھی پانی میں، فرعون کا لشکر بھی پانی میں. ادھر موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی خشکی پہ پہنچا اور ادھر وہ اللہ جس نے پانی سے کہا تھا کہ ہٹ جا، اس اللہ نے کہا کہ مل جا. بھائی توجہ رکھنا. اس اللہ نے کہا، اس اللہ نے پانی سے کہا کہ مل جا. توجہ رہے. تو موسیٰ کے سارے قوم والے بچ گئے، فرعون کے سارے لشکر والے ڈوب گئے. اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موسیٰ کی قوم میں سب اچھے تھے؟ کیا موسیٰ کی قوم میں سب اچھے تھے؟ اگر موسیٰ کی قوم میں سب اچھے تھے تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے ہمیں پھنسوا دیا؟ تو موسیٰ کی قوم میں سب اچھے نہیں تھے. اچھا، تو کیا فرعون کے لشکر میں سب برے تھے؟ اگر سب برے تھے تو وہ کون تھا؟ قال رجل مومن من آل فرعون. اس میں ایک مومن بھی تھا. بھائی توجہ رہے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. تو موسیٰ کی قوم میں سب اچھے نہیں تھے، پھر بھی بچ گئے.
فرعون کی قوم میں سب برے نہیں تھے، پھر بھی ہلاک ہو گئے. تو اللہ فردن فردن نام اعمال کو نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کیسے امام کے ساتھ آ رہے ہو. بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری تقریر تمام ہو گئی. فردن فردن نام اعمال نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ کیسے امام کے ساتھ آ رہے ہو. وہ ایک امام تھا، وہ ایک امام تھا موسیٰ. بھائی جملہ سننا، اس کے بعد ایک ہی جملہ کہوں گا، میں صاحب کو اور اجازت لے لوں گا. ایک امام تھا موسیٰ، جب 12 قوموں کو کھینچ کے لے گیا. امام کی طاقت سمجھ میں آ گئی؟ امام کی طاقت سمجھ میں آ گئی. ایک امام تھا جو 12 قوموں کو بچا لے گیا. تو کیا 12 امام مل کر ایک قوم کو نہیں بچا سکتے؟ امامت یہ جس امامت کو میں ڈسکس کر رہا تھا، یہ امامت تحفظ دین کا نام ہے. بس میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہی جملہ کہوں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. کیا کہا تھا حسین نے 28 رجب کو نکلتے وقت؟ میں نے حسین کے اس جملے کو بار بار دہرایا ہے تاکہ حسین کا منشور نصب العین سمجھ میں آ جائے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. ہے نا؟ جب چلے تھے مدینے سے تو تلواروں سے کہا میرا گلا کاٹو، اور جب کربلا میں آئے تو اب فقط میرا گلا نہیں، اب عباس کا بھی گلا، علی اصغر کا بھی گلا، اور محمد کا بھی گلے. حد یہ ہے کہ شبیہ رسول علی اکبر کا بھی گلا. بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، بات اکبر تک آ گئی. پہچانتے ہو نا اکبر کو؟ بہنوں کا انتہائی چہیتا بھائی، پھوپھیوں کا انتہائی دلارا بھتیجا اکبر، جس کی پرورش زینب نے کی تھی. آیا باپ کی خدمت میں، بچہ باپ کی خدمت میں آیا، کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. اب بتاؤ، اکبر جیسا بیٹا، حسین جیسا باپ، حسین کیا جواب دیں؟ بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. حسین نے اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگے، ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. اکبر نے قدموں پہ سر رکھ دیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے کے مشابہ ہے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. جاؤ اکبر، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت دے دی. بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا.
زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اکبر کو اجازت ملی، اکبر کو اجازت ملی. اگر میں تفصیل میں چلا جاؤں تو اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. پھوپھیوں سے اجازت لی، ماں شب عاشور اجازت دے چکی تھی. اکبر باہر نکلے، حسین نے شانہ تھاما، اکبر کو گھوڑے پہ سوار کرایا. سنو، جب اکبر گھوڑے پہ بیٹھ گئے نا تو حسین نے اپنی ریش مطہر اپنی ہتھیلی پہ لے لی اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کلما اشتقنا الی زیارت رسولک نظرنا الیہ. پروردگار یہ اکبر نہیں ہے، شبیہ محمد ہے. یہ اکبر نہیں ہے، شبیہ محمد ہے. بھائی جملے سننا، اس لیے کہ یہی سے میں آگے چلا جاؤں گا. اور میں نے عرض کیا نا کہ دو ہی جملے عرض کرنے ہیں اور بات کو مکمل کر دینا ہے. سنو گے؟ اکبر کو اجازت ملی. تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی اکبر کا گھوڑا چلا، حسین اس کے پیچھے چلے. جب گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، حسین نے بھی دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ پکار کے کہا بیٹا اکبر، جب تک سامنے آئے مڑ مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتا جا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. اکبر گئے، 200 فوجیوں کو قتل کیا. پلٹے، بھائی سننا، پلٹے اکبر، باپ کی خدمت میں آئے، گھوڑے سے اترے، باپ کو سلام کیا. کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا کہ ہاں بیٹے میں نے تیری جنگ دیکھی. کہا بابا آپ کو میری جنگ پسند آئی؟ کہا کہ بیٹے تیری جنگ پسند آئی. کہا بابا آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ کہا بیٹے کیا پوچھتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خندق میں حیدر کرار لڑ رہے ہو، جیسے جنگ موتا میں جعفر طیار لڑ رہے ہو. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ تھی نا؟ تو کہا کہ ہاں بیٹے. کہا بابا میں انعام مانگوں؟ کہا بیٹے مانگ. کہا بابا ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے. حسین نے عقیق کی انگوٹھی دی، اکبر میدان میں آئے. پیسر سعد نے آواز دی ارے یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ الگ الگ لڑو گے تو کوئی شخص اسے جیت نہیں پائے گا، اس لیے اس کے اوپر حملہ کرو. ایک مرتبہ اکبر کا گھوڑا فوجوں کے درمیان آ گیا اور اب جو تلواریں چلی، بس آخری جملے سننا، اب جو تلواریں چلی تو راوی کا بیان یہ قطعو ہو ہربن ہربا، اکبر کے جسم کے ٹکڑے اڑ اڑ کر گر رہے تھے. بس آخری جملہ، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. اب اکبر نے آواز دی. جب اکبر گھوڑے سے نیچے آئے، اب اکبر نے آواز دی واہ بتاؤ علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. رک جاؤ، رو چکے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اب رک جاؤ، تم نے گریہ کر لیا. مجلس تمام ہو گئی. پکارا ہے نا اکبر نے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. اب حسین کو جانا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ حسین کس شان سے میدان میں جاتے تھے؟ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے، بائیں ہاتھ سے لاٹھا اٹھاتے تھے اور اسی طریقے سے لیے ہوئے واپس آتے تھے. اور یزید کی فوج کے جوان رکابوں میں پاؤں دے کے کھڑے ہو جاتے تھے حسین کی اس بہادری کو دیکھنے کے لیے. وہ حسین کی شان تھی. اور جب اکبر نے پکارا تو گھٹنوں کے بل چلے، کولیوں کے بل چلے اور آواز دینے